اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ قدم بڑھایا اس نے کہ نہیں بڑھایا، اگر کوئی قدم بڑھایا اس نے اور پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے. لیکن قدم تو بڑھائے نہیں آدمی، جتنا انسان کے استطاعت میں ہے وہ کام تو کرے نہیں اور مانگے جائے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تو غیب سے دے دے غیب سے دے دے. ارے قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. یہ ہے معنی اس حدیث کے کہ جو شخص کسی کا دیندار ہو گیا ہو اور دل میں اس کا ارادہ ہو، ارادہ ظاہر ہوتا ہے عمل سے کہ تھوڑا ہو لیکن وہ ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرا دیتے ہیں. لیکن کسی کے دل میں ہو ہی نہ ارادہ تو وہ اس کو تو حدیث میں چور کہا گیا ہے کہ جو آدمی قرض لے اور ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ در حقیقت آخرت میں چور بنا کر اٹھایا جائے گا، چور بنا کر اٹھایا جائے گا کہ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا ادائیگی کا. جب ارادہ کرتا ہے تو کچھ تھوڑا عمل تو کرے اس ارادے کی طرف. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یا قرآن کریم میں آتے ہیں یہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتے، یہ در حقیقت عبرت اور سبق لینے کے لیے ہوتے. صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا، اس کو کوئی ضرورت تھی پیسوں کی، تو وہ کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا مجھے 1000 دینار قرض دے دو. 1000 دینار یعنی اشرفیہ سونے کے سکے ہوتے تھے، بڑی رقم تھی. 1000 دینار اس لحاظ اس زمانے کے لحاظ سے تو بھی تھی، آج بھی 1000 دینار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ 1000 دینار لے کر میں کہیں تجارت کروں اور تجارت سے اپنا روزگار چلاؤں، پھر بعد میں اس کو واپس کر دوں. تو جس سے قرض لینے گیا تھا اس نے کہا بھائی کوئی گواہ لاؤ، کوئی گواہ ہو کہ جو گواہی دے کہ تم نے مجھ سے 1000 دینار قرض لیے ہیں. اس نے کفا باللہ شہیدا، بھائی میرے پاس گواہ کو نہیں ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ کہ جو ضمانت لے کہ تم ادا کرو گے، اگر نہیں ادا کیا تو وہ ادا کرے گا تمہاری طرف سے. تو کہا کفا باللہ وکیلا کفیلا، میرے پاس کوئی ضامن وامن نہیں ہے، اللہ ہی بس ضمانت، اللہ ضامن. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں جب تم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، تو میں بھی کسی اور کفیل کا مطالبہ نہیں کرتا. لو 1000 دینار دے دیے، اور وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ کو تم یہ واپس کرو گے اتنے میں. یہ لے کر چلا گیا. لیکن آدمی تھا کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا. چلا گیا اور سمندر سے کشتی میں بیٹھ کے کسی دوسری جگہ چلا گیا اور وہاں جا کر شاید تجارت کی ہوگی، کچھ کمایا ہوگا. جب قرضے کی واپسی کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ میں نے وعدہ کیا اور میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، تو لاؤ اب میں واپس کروں. اب جو واپس جانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی. اب جب پہنچا وہاں پر جہاں سے کشتیاں ملتی ہیں تو کشتی نہیں ملتی کوئی، وہ کشتی جو اس کو وہاں تک پہنچا دے. اب بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اللہ کی گواہی پر، اللہ کی کفالت پر اس سے قرض مانگا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے اور میں ادا نہیں کر سکوں گا تو کتنی بری بات ہوگی. آخر کیا کیا اس نے کہ اپنا سا کام تو میں کر لوں، باقی اللہ کے حوالے. اس نے یہ کیا کہ ایک کھجور کا ایک شہتیر لے کر اس کو کھودا اور 1000 دینار کھود کر اس میں رکھ دیے، کسی تھیلی والی میں کر کے رکھے ہوں گے، اور پھر دونوں طرف سے ڈانٹ لگا دی اس کے کہ کہیں سے وہ نکلنے نہ پائے. اور یہ شہتیر لے جا کر سمندر کے کنارے سمندر کے پاس پہنچا اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں نے فلاں شخص سے قرضہ دیا تھا 1000 دینار، اور اس نے گواہ مانگا تھا، میں نے آپ کو گواہ بنایا، اس نے ضامن مانگا تھا، آپ کو ضامن بنایا،
تو اب میرا وقت آ گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں، کوئی کشتی ملتی نہیں ہے کہ وہاں پر لے جا کر اس کو میں دے سکوں، اب میں یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ شتیر میں اس سمندر میں ڈال کر آپ کے حوالے کرتا ہوں، کسی طرح اس تک پہنچا دیجیے۔ تو شتیر اسے ڈال دیا سمندر میں۔ اب جس شخص نے قرض دیا تھا 1000 دینار، وہ کسی وقت ایسے ہی سیر ویر کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک شتیر بہتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ لکڑی ہے تو اپنے گھر میں یہ کام آئے گی ایندھن کے طور پر، تو وہ شتیر اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے گھر لایا۔ اس شتیر کو کھولا، اس کو جو سوچا ہوگا کہ اس کو ایندھن کے طور پر استعمال کروں گا، دیکھا تو اس پہ ڈانٹ واٹ لگی ہوئی تھی، اس کو کھولا، اندر سے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے تھے، وہ اس کو مل گئے۔ ادھر کچھ دن کے بعد اس کو سواری مل گئی، دوسرے جزیرے میں جو تھا مقروض، اس کو سواری مل گئی، وہ سواری میں بیٹھ کر واپس آیا اور آ کر 1000 دینار لے کر اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ بھائی میں نے تم سے 1000 دینار لیے تھے، تم نے مجھے بھروسہ کیا اللہ پر، اللہ کی ضمانت پر، تو میں یہ 1000 دینار تو میں وقت پر لا نہیں سکا، اس واسطے کہ وہ کشتی مجھے ملی نہیں تھی، لہذا 1000 دینار یہ میں اب دینے آیا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا تمہارا 1000 دینار کا قرضہ تو اللہ نے ادا کر دیا۔ اس نے کیا ہوا کہ اس طرح میں نے شتیر کے اندر سے مجھے 1000 دینار مل گئے۔ یہ واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں بیان فرمایا؟ ہمیں آپ کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے اور پھر اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا کام بنا دیتے ہیں، بھی ادا کروا دیتے ہیں، اس کی دینداری بھی پوری کرا دیتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اپنا سا کام کر لو، تھوڑا سا کام کر لو جو تمہارے بس میں ہے، اتنا کر گزرو، اس کے بعد مانگو اللہ میاں سے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو قرآن کریم میں خود ہے کہ غلقت الابواب، اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے کہ کہیں یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل سکے، اور دعوت دی گناہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو بھاگے دروازے کی طرف، استبق الباب، دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ بتایا کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بھاگے کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ کے دروازے تک پہنچ جاؤں۔ دروازے کھولنا کسی اور کا کام ہے، تو اپنی طرف سے جو کوشش تھی وہ کر لی، اور کر کے پھر دروازہ کے پاس جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ تو جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا کہ دروازے کے تالے توڑ دیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار میں باید دوید، کہ اس دنیا میں بھی تمہیں اگرچہ کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا گناہوں سے بچنے کا، لیکن اسی طرح دوڑو جیسے کہ یوسف علیہ السلام دوڑے تھے، جتنا دوڑ سکتے ہو اتنا دوڑ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، بندہ جب قدم بڑھاتا ہے، بڑھا کر مانگتا ہے، اپنے حصے کا کام کر کے مانگتا ہے، تو وہ مولا نا امید نہیں کرتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ یہ